السلام علیکم، میں آپ کا دوست، آپ کا میزبان، آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ یہ ویڈیو بہت محنت سے بنائی جاتی ہے۔ اگر آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو حوصلہ افزائی ہوگی اور آئندہ بھی آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہیں گی۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ جیسا کہ قرآن سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا نام نہیں بتایا۔ تو یہ نام جو ہے حضرت عزیر، یہ ہمیں اسرائیلی روایتوں اور توریت وغیرہ سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف کہا ہے کہ ایک انسان، ایک شخص وہاں سے گزرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کا نام وغیرہ نہیں بتایا۔ تو عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بستی کے قریب سے گزرتے ہیں جو الٹی پڑی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ کھنڈرات بستی کے، یعنی پوری بستی اللہ نے غرق کر دی ہوتی ہے، اور وہ چھتوں کے بل یعنی الٹی پڑی ہوتی ہے، اور اس میں سب لوگ مر جاتے ہیں، یعنی ہزاروں سال پرانی کوئی بستی ہوگی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اب کیسے زندہ کرے گا، یعنی یہ بستی جو الٹی پڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے سلا دیتے ہیں۔ پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ عزیر علیہ السلام کو دوبارہ اٹھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کتنا عرصہ سوئے؟ تو عزیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم حصہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پورے 100 سال سوئے ہو، تو اپنے کھانے کی طرف دیکھو، تو کھانا جس حالت میں یعنی تازہ دم جیسا رکھا تھا ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو، تو گدھا بالکل مر کے مٹی ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ہڈیاں وغیرہ چند پڑی ہوتی ہیں اور کھال اور گوشت سب گل سڑ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کو، جو کہ خراب ہونے والی چیز تھی، اس کو اسی حال میں رکھا، اور گدھا جو کہ ہو سکتا ہے کوئی گدھا 100 سال کی عمر بھی پائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گدھے کو یعنی ختم کر دیا۔ اس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت کی اپنی نشانی دکھائی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء، پیغمبر اور رسولوں کو حق الیقین تک پہنچانے کے لیے ایسی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے علم الیقین، اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ یعنی اگر کوئی ہمیں کہے کہ فلاں جگہ پہ آگ لگی ہے، تو ہمیں یہ علم ہو گیا کہ وہاں آگ لگی ہے۔ اگر ہم وہاں جا کر اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں واقعی وہاں آگ لگی ہے، دھواں وغیرہ اٹھ رہا ہے، تو یہ کہلائے گا عین الیقین، یعنی اپنی نظروں سے ہم نے دیکھا۔ پھر جب ہم آگ کو چھوئیں گے، یعنی آگ ہمیں جب چھوئیں گے تو وہ جلائے گی، تو جب اس نتیجے وہاں تک ہم پہنچیں گے تو پھر حق الیقین تک پہنچیں گے۔ تو اس طرح عین الیقین کے بعد حق الیقین، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو حق الیقین تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام وہاں سے جاتے ہیں اور اپنی بستی میں دوبارہ واپس جا کر اور تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، اور تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ سب توبہ طائب ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ اس الفاظ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، اور اللہ سے میری دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر کوئی غلطی سے بات غلط نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہماری غلطی کو درگزر فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔